بدلے 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 زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ میرے انتہائی محترم بھائی حاجی امجد صاحب، جناب کموڈور صاحب، جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب، علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں اس عظیم سعادت سے نوازا ہے کہ اس نہایت خوبصورت، پروقار اور اپنی طرز تعمیر کے لحاظ سے ایک منفرد مسجد میں پہلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہو رہی ہے۔ میں اس مسجد کے بنانے والوں، خاص طور پر حاجی امجد محمود صاحب جو اس کی تعمیر کے روح رواں ہیں، ان کو اور جن جن حضرات نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ محنت اور ان کی یہ کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے۔ مسجدیں الحمدللہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں، اور یہ ایک مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ جس جگہ پر بھی وہ گئے، جس بستی میں بھی گئے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد تعمیر کی۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا عبدالحنان صاحب نے فرمایا، یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب قباء کے میں قیام فرمایا تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر۔ مسلمان الحمدللہ ہمیشہ بناتے رہے۔ ایک وقت تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ مسجدوں کو بہت سادہ ہونا چاہیے، اس کو زیب و زینت سے آراستہ کرنے کو شروع میں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی چھپر کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو ستون تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں کے ستون تھے، لیکن وہ کچی مسجد، وہ چھپر والی مسجد، وہ ساری دنیا کی مسجدوں پر فائق اور ایسی مسجد بنی کہ اس پر یہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسجد تنگ پڑ گئی، تو آپ نے اس کو توسیع دی، کشادہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ تعمیر کر رہے تھے ان کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ ایاک ان تحمر او تصفر۔ دیکھو بنا تو رہے ہو مسجد، میں اس لیے چاہتا ہوں مسجد کو بنانا تاکہ لوگوں کو دھوپ سے اور بارش سے بچاؤں، لیکن اس میں رنگینیاں پیدا نہ کرنا، سرخ رنگ نہ کرنا، پیلا رنگ نہ کرنا، بلکہ سادگی کے ساتھ بنا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے جب مسجد کی توسیع بھی فرمائی، اور توسیع کے اندر انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے برعکس اس کو پکا بنوایا، اس کے اندر تھوڑے سے ساگوان کی لکڑی استعمال کی، اور اس کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بنایا اور زیادہ پختہ اور مستحکم بنایا۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چھپر کی مسجد تھی،
فاروق اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو رنگینیاں اس میں مت پیدا کرنا، آپ نے آ کر اس کو پکا بنا دیا ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کی لکڑی لگائی ہے، اعلیٰ درجے کے ساگوان لگائے ہیں، تو بعد کے جو لوگ آئیں گے وہ اس میں اور اضافہ کریں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس طریقے کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مجھے اس بات سے غیرت آتی ہے کہ ہم اپنے رہنے کے مکان تو آراستہ پیراستہ اور مزین بنائیں، ان کو پکا بنائیں، اور جو اللہ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ایسا چھوڑ دیں۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور فاروق اعظم کے زمانے میں بھی لوگوں کے گھریں بھی اسی معیار کے تھے، وہ بھی چھپر ہوا کرتے تھے، لیکن اب جب کہ اللہ نے ہمیں پیسہ عطا فرمایا اور اس پیسے کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں کو بہت آراستہ پیراستہ بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، پکا بناتے ہیں، مستحکم بناتے ہیں، ہم تو اللہ کی مسجد کو ہم کیوں نہ مستحکم بنائیں، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیوں نہ کریں؟ لہذا ٹھیک ہے، غیر ضروری زیب و زینت، غیر ضروری مینا کاری وغیرہ، یہ تو اتنی زیادہ اس کی ترغیب نہیں دی گئی، لیکن جہاں تک مسجدوں کو اس معیار پر کم از کم لانے کا تعلق ہے جس معیار پر ہم اپنے رہائشی مکان بناتے ہیں، تو ہم اس سے اچھا بنانا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر بنانا چاہیے۔ لہذا اگر یہ شاندار مسجد ماشاءاللہ دیکھ کر بھی اس کو دل خوش ہوتا ہے، یہ اس نیت سے اگر بنائی جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے رہائشی گھر سے 1000 درجہ بہتر ہونا چاہیے، تو اس نیت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہوا، اس کے مختلف حصے جس خوش ذوقی سے خوش اسلوبی سے بنائے گئے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہے، اور اس بات کی بھی مسرت ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس مسجد کو اپنے والد ماجد کے نام پر رکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اصال ثواب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی، اور جتنے لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک یہاں پر نماز پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک انشاءاللہ اس کا ثواب اس کے بانیوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں 2-3 باتیں، 2-3 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ مقرر وقت میں اس کو پورا کر دوں، کیونکہ محض ایک افتتاحی رسمی تقریب کر لینا اور اٹھ کر چلے جانا یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ پہلی نماز اس مسجد میں ادا ہو رہی ہے، اور پہلی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ زمین جس پر آپ آج سجدہ کریں گے یہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ ہماری اس زمین کے اوپر فلاں نے سجدہ کیا تھا۔ اس راستے یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے، تو اس موقع پر کچھ سبق بھی لینا چاہیے، سبق لے کر بھی جانا چاہیے۔ اس سبق کے لیے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی شروع میں، اور وہ آیات در حقیقت مجھ سے پہلے قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی اس کے بعد کی آیات ہیں، ایک ہی سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ اس موضوع کے لیے زیادہ مناسب اور موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ایسے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے۔
و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ اس منظر کو یاد کرو کیا منظر ہوگا جبکہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ ادب بھی سکھا دیا کہ تعمیر میں تو دونوں شریک تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی شریک تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اذ یرفع ابراہیم و اسماعیل القواعد، دونوں کا نام اکٹھا نہیں لیا، بلکہ کہا کہ بنیادیں تو وہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل ان کے ساتھ شریک تھے، ان کے معاون تھے۔ یہ ادب سکھا دیا کہ جب کوئی بڑا اور چھوٹا مل کر کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ نہیں کہ چاہیے کہ وہ کام دونوں کی طرف منسوب کیا جائے، بلکہ بڑے کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اذ رفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو یاد دلا رہے ہیں، کیا عجیب منظر ہوگا، کیا لذیذ منظر ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ وہاں ساتھ ہی جو سب سے زیادہ ان کی جو عظمت اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو سب سے بڑا مظاہرہ تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اس منظر میں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات کیا تھی؟ اس منظر میں جب کہ وہ تعمیر کر رہے تھے سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ یاد رکھنے کی بات یہ وہ دعائیں تھیں جو وہ اس بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے وہ ہے اصل منظر اس سارے واقعے کا۔ تو فرمایا کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور زبان پر ان کے یہ کلمات تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، زبان پر ان کے یہ تھا، یعنی اتنا عظیم کارنامہ پوری کرۂ زمین پر سب سے زیادہ مقدس جگہ تعمیر ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ مقدس عمارت تعمیر ہو رہی ہے، وہ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ آ کر اس کا طواف کرنے والے ہیں، اس کا حج کرنے والے ہیں، اس کو اپنا معبد بنانے والے ہیں، اس کو اپنا قبلہ بنانے والے ہیں۔ ایسی عظیم الشان عمارت کی تعمیر کا کارنامہ انجام دینا ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس کارنامے پر کوئی گردن تنی ہوئی نہیں ہے، کوئی سینہ تنا ہوا نہیں ہے، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی فخر کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ زبان پر الفاظ کیا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ کیا مانا؟ میری طرف سے تو یہ خدمت کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ آپ کے ہاں اس کو قبولیت نہ مل جائے، لہذا اے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیے۔ پہلا سبق یہ دے دیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے کسی کام کی توفیق عطا فرمائے تو اس پر راض ہونے کے بجائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میری خدمت کو قبول فرما لے۔ وہ قبول فرما لے تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا پیغام ثابت ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے بچائے قبول نہ ہو تو بڑے سے بڑا کارنامہ دھرا رہ جاتا ہے۔ لہذا قبولیت کی دعا یہ سب سے پہلا سبق دیا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری بات جو اصل یاد رکھنے کی ہے وہ کیا کہ اس موقع پر دعا یہ فرما رہے ہیں آگے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو، یعنی میں کو، مجھے اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو اپنا تابع دار بنا لیں۔ مسلمین لگا، مسلم کا معنی کیا ہے؟ تابع دار، اللہ کے حکم کا تابع دار، تو ہم دونوں کو آپ اپنا تابع دار بنا لیجیے۔
اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی وہ امت پیدا فرما کہ جو آپ کی تابع دار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پروردگار ہمیں اپنی عبادتوں کے طریقے سکھا دیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور عبادت کے جو طریقے آپ سکھائیں گے اس میں ہم سے نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہوں گی، کتنی غلطیاں ہوں گی، لہذا ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، توبہ قبول فرمائیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ہے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کعبہ مشرفہ کی تعمیر کا عظیم کارنامہ انجام دیتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ ہمیں آپ کو کہہ رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کیا کیا دعائیں کر رہے تھے۔ تو سبق جو مل دیا گیا اس واقعے کو نقل کرنے کا، وہ سبق یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے تو جو بھی کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت مانگو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اور قبولیت آتی ہے اخلاص کے ساتھ، کہ کوئی آدمی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ سے قبول ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر اللہ بچائے ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، دکھاوا ناموری مقصود ہو تو پھر وہ قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتی۔ تو پہلا سبق یہ دیا گیا کہ قبولیت مانگو۔ دوسرا سبق یہ کہ مسجد تو بے شک بنا دی، کعبہ بنا دیا، لیکن یہ نہ ہو کہ کعبہ خالی پڑا رہے۔ اللہ کا گھر بنا دیا لیکن یہ نہ ہو کہ کعبہ وہ خالی پڑا رہے۔ تو فرمایا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو بھی تابع دار بنائیے اور ہماری اولاد کو بھی تابع دار بنائیے، یعنی یہ مسجد آباد ہو۔ اور مسجد کی آبادی وہ محض اینٹوں اور پتھروں سے نہیں ہوتی، اس کی آبادی وہاں پر آ کر نماز پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، وہاں پر آ کر عبادت کرنے والوں سے ہوتی ہے، وہاں پر آ کر ذکر کرنے والوں سے ہوتی ہے۔ لہذا دعوت یہ دے رہے ہیں میں بھی تابع دار بن جاؤں، میری اولاد میں جو ذریت پیدا ہو وہ بھی آپ کے تابع دار بنے۔ تو مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کی آبادی ہو نماز پڑھنے والوں سے، اللہ کا ذکر کرنے والوں سے۔ کسی اقبال مرحوم نے یہ شعر کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے ہمیں بچائے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ چونکہ اخلاص کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر تعمیر کی گئی ہے، انشاءاللہ آباد ہوگی اور اللہ کی رحمت سے نمازیوں سے بھی آباد ہوگی، عبادت سے بھی آباد ہوگی اور تعلیم اور تبلیغ سے بھی آباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذمہ داری محلے کے سب حضرات پر عائد ہوتی ہے، یہ مسجد بنانے والوں پر ہی نہیں، مسجد کے سارے محلے کے جتنے حضرات ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد کو خود اپنی حاضری سے آباد کریں، اور اگر کوئی حاضری سے معذور ہے یا کسی وجہ سے نہیں آ پا رہا تو اب محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو جا کر کہا بھی جائے کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے تو اس کو آباد کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہم اس میں جائیں اور مسجد با جماعت نماز ادا کریں۔ نمازیں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن بسا اوقات جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ بغیر عذر کے اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے، بغیر عذر کے گھر میں پڑھے اکیلے، وہ نماز کی ادائے قاصر کہلاتی ہے، یعنی ناقص نماز۔ اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ کامل ادائے کامل ہے، یعنی پوری طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لہذا اس کی ترغیب آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرمائے اور لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اتنی شاندار مسجد، اتنی خوبصورت مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آباد ہو، ذکر و فکر سے آباد ہو، تعلیم و تبلیغ سے آباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیتون ٹی وی